بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان جناب مریم، داستان مادر عیسیٰ، اور آج اسی داستان کے جاری رہتے ہوئے ایک اور نبی کی داستان بھی آ جائے گی اس میں۔ کوئک ریکیپ اور آگے بڑھتے ہیں۔ جناب مریم عبادت گاہ میں ہے، وقف کر دیا ہے خدمت کے لیے، وقف کر دیا اللہ کی عبادت کے لیے خود کو۔ ان کی کفالت کون کر رہے ہیں؟ کفیل کون ہے؟ اللہ کے نبی جناب زکریا علیہ السلام، جو رشتے میں جناب مریم کے خالو بھی ہیں۔ اور وہاں وہ ایک عجیب و غریب، عجیب حیران کن منظر دیکھتے ہیں۔ کب دیکھتے ہیں؟ جب اس حجرے میں جاتے ہیں جہاں کسی کا بھی داخلہ ممنوع ہے، لیکن جناب زکریا جاتے ہیں ظاہر وہاں، تو وہ منظر دیکھتے ہیں۔ اور وہ منظر اتنا حیران کن ہے کہ باقاعدہ اللہ کے نبی کو ان کا تجسس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو جو منظر دیکھ کے تجسس ہو رہا ہے، اور اس حد تک کہ انہوں نے باقاعدہ اللہ یہ پوچھا، جناب مریم سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہے؟ اور انہیں جواب ملا جناب مریم کی طرف سے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ کیا دیکھا؟ کیا پوچھا؟ کیا جواب آیا؟ ہم نے کہا تھا کلرز کریں گے، آج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں سوچتا ہوں کیا کہنے اس حجرے کے، کیا کہنے اس عبادت گاہ کے، کیا کہنے اس گوشے کے کہ جہاں پر جناب مریم عبادت کر رہی ہیں۔ ہوا کیا؟ میں بس سیدھا پوائنٹ پر آ جاتا ہوں۔ جب جناب زکریا ان کے حجرے میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھا جناب مریم کے سامنے انواع و اقسام کے پھل رکھے ہیں۔ اب آپ کہیں گے پھل رکھے ہیں تو اس میں حیران کن بات کیا ہے؟ حیران کن بات یہ ہے کہ اس حجرے میں تو کوئی آتا ہی نہیں ان کے علاوہ، جناب زکریا علیہ السلام کے علاوہ۔ یہاں تو داخلہ ممنوع ہے، یہ پھل کون دے گیا ہے؟ اور بھی آپ کو اور اندازہ ہوگا کہ یہ کیوں واقعی حیران کن بات ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات، جناب زکریا علیہ السلام وہاں پر بے موسمی پھل دیکھتے ہیں۔ ایک تو پھلوں کا آنا بذات خود حیران کن بات ہے، پھر بے موسم کے پھلوں کا آنا۔ یہ آج کل کا دور تو نہیں ہے نا کہ وہ ہر موسم کا فروٹ ہر وقت مل جائے، امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ، اور وہاں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، پھل کہاں سے آ گئے؟ تو یہ بظاہر بہت ناقابل یقین بات ہے۔ بھئی ایک آئسولیٹڈ جگہ ہے جہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہے، کفالت ایک ہی شخصیت کے ذمہ ہے، تو یہ انواع و اقسام کے پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ قرآن کریم کے الفاظ میں سنیے، جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے تو ان کے پاس رزق رکھا ہوتا۔ آپ سن کے حیران ہو رہے ہیں نا، میں پڑھ کے حیران ہو رہا تھا۔ سو اللہ کے نبی جناب زکریا کے لیے بھی یہ ماجرا حیران کن تھا، یہاں تک کہ بالآخر انہوں نے جناب مریم سلام اللہ علیہ سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ نہ آپ اس حجرے سے باہر جاتی ہیں، نہ باہر سے آپ کے پاس کوئی آتا ہے، لیکن آپ کے سامنے اللہ کی یہ نعمت ہے، یہ سب کیا ہے؟ مجھے یہ راز بتائیے۔ میں یہاں اپنے الفاظ روکتا ہوں، چونکہ پاک بڑے گھرانے کی بات ہو رہی ہے اور قرآن کریم نے لکھ دیا ہے، تو میں اپنے الفاظ روک لیتا ہوں۔ اور یہ تاریخی جو ڈائیلاگ ہے جو اللہ کے ایک نبی اور ایک نبی کی ماں کے درمیان ہو رہا ہے اور اللہ کے گھر میں ہو رہا ہے، عبادت گاہ میں ہو رہا ہے، میں اس ڈائیلاگ کو آگے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی زبان میں عرض کرتا ہوں۔ آیت کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ پہلے پوچھا، جو یعنی کہ زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے مریم یہ رزق آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ مادر عیسیٰ کا جواب سنیے علیہ السلام، کہا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ آیت کی زبان میں سنیں گے آپ کو لطف آئے گا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، داخل ہوئے زکریا محراب میں، عبادت گاہ میں، وجدہ اندہا رزقا، دیکھا وہاں رزق پڑا ہے۔ قالا، کہا، یا مریم، اے مریم سلام اللہ علیہ، انا لکی ہذا، میں اپنے الفاظ مفہوم یہ کیا ہے؟ جواب دیا، قالت، کہا، ہوا من عند اللہ، یہ روزی کہاں سے ہے؟ جواب دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر کسی حساب کے دیتا ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ میں یہاں ایک لمحے کو رک کر، ماہ مبارک کی ایک شبیں ہیں، میں ایک لمحے کو رک کر اپنے آپ کے لیے سب کے لیے دعا کرتا ہوں، خدا تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حلال رزق اور پھر اس رزق میں برکت و وسعت عطا فرمائے۔ جو کوئی بھی دیکھ رہے اس وقت، جو کوئی بھی رزق کی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی بھی طرح مبتلا ہے، بار الہ
مادر عیسیٰ کو پہنچائے گئے اس رزق کے صدقے میں سب کی مشکلات آسان فرمائے انشاءاللہ. میں واپس واقعے کی طرف آتا ہوں. اب آپ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا. جناب زکریا علیہ السلام عمر کے بہت آگے کے حصے میں ہے، ابھی عمر رسیدہ ہے، بزرگ ہیں، یعنی اتنے بزرگ ہیں کہ اب بظاہر صاحب اولاد ہونا بظاہر مشکل لگتا ہے. آگے بڑھتے ہیں ہم. اور خود تو عمر کے حصے میں زوجہ بھی اس عالم میں ہے کہ بظاہر اولاد کو جنم دینا ممکن نہیں لگتا. یہ میں نے اس واقعے کو روک کے یہ واقعہ بیان کرنا کیوں شروع کر دیا، اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں سے ایک اور داستان بھی شروع ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہاں سے اپنی داستان ایک نئے موڑ میں داخل ہو رہی ہے. وہ نیا موڑ کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں. اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام بے موسم کے پھل ملنے کا یہ سب منظر دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہاں سے آئے، یہ ماجرا کا ہے، کیا ہے، یہ سب جناب مریم سلام اللہ علیہ سے سن رہے ہیں. تو اب ساتھ میں ایک اور کام بھی ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کے دل میں خواہش جنم لے رہی ہے. اللہ جانے کیا منظر ہوگا. میں سوچتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک طرف مادر عیسیٰ ہیں، ایک نبی کی ماں ہیں، ان کا اپنا مقام یہ ہے. قرآن نے کہا ہم نے آپ کو عالمین کی عورتوں سے چن لیا. ایک طرف جناب زکریا ہیں، عبادت گاہ ہے، بے موسم کے پھل ہیں، ڈائیلاگ ہو رہا ہے، قرآن میں آ رہا ہے، اور اللہ کے نبی کے دل میں ایک خواہش جنم لے رہی ہے. یہاں تک کہ اب یہ دل کی خواہش آرزو بن کر زبان پر آ گئی، دعا زبان پر آ رہی ہے. یہاں تک کہ قرآن کریم اس دعا کو بیان کر رہا ہے. So this is not something ordinary for sure. یہ بہت اہم ہے. اللہ کا نبی اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کی کتاب میں دعا درج ہے، تو ایک لمحے کو رکیے اور یہ دعا سنیے، پھر اس کا ترجمہ. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. میں ترجمہ اور مفہوم عرض کرتا ہوں. کہا اسی جگہ پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. انکا سمیع الدعاء، بے شک تو سمیع، بے شک تو سننے والا ہے دعاؤں کا. گویا میں اپنے الفاظ میں کہوں، داستان آگے بڑھ رہی ہے. گویا جناب زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اس حجرے میں مادر عیسیٰ کو بے موسم کے پھل دینے والے، مجھے عمر کے حصے میں اولاد عطا فرما دے. ہاں بظاہر ناممکن ہے، بظاہر میں عمر کے بہت اگلے حصے میں ہوں، بظاہر زوجہ اس عالم میں نہیں ہے کہ جنم دے سکیں، پر تیرے لیے تو سب ممکن ہے. دعا ہو چکی، تو کیا اس کا کوئی رسپانس آیا؟ میں تجسس میں نہیں ڈالتا، میں آج ہی عرض کرتا ہوں. جواب جی ہاں، رسپانس آیا. کس طرح آیا رسپانس؟ ہاؤ ایگزیکٹلی؟ میں تجسس میں نہیں ڈالتا، میں آج عرض کرتا ہوں. فرشتوں نے آواز دے کر رسپونڈ کیا ہے اس دعا کو. کیا رسپانس آیا؟ دعا قبول ہو گئی یا صبر کی تلقین ہوئی؟ یہ ہم کل عرض کریں گے.